الرحیم۔ دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ حیولہ صورت جسمیہ کے بغیر نہیں پایا جا سکتا، کیونکہ اگر حیولہ صورت کے بغیر پایا جائے تو دو حال سے خالی نہیں، اشارہ حسیہ کے قابل ہوگا یا نہیں، دونوں صورتیں باطل ہیں، لہذا حیولہ کا صورت کے بغیر پایا جانا بھی باطل ہے۔ دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ حیولہ صورت کے بغیر نہیں پایا جائے، کیونکہ اگر حیولہ صورت کے بغیر پایا جائے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو اشارہ حسیہ کے قابل ہوگا یا نہیں، دونوں صورتیں باطل ہیں، لہذا اس کا صورت کے بغیر پایا جانا بھی باطل ہے۔ باقی اشارہ حسیہ کے قابل ہونا اس لیے باطل ہے کہ اگر اشارہ حسیہ کے قابل ہونا اس لیے باطل ہے کہ اگر وہ اشارہ حسیہ کے قابل ہو تو پھر قابل تقسیم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر قابل تقسیم نہ ہو تو یہ باطل ہے، کیونکہ جو چیز بھی اشارہ حسیہ کے قابل ہوتی ہے وہ قابل تقسیم بھی ضرور ہوتی ہے۔ اور پہلی جو صورت ہے کہ وہ قابل تقسیم ہو یہ بھی باطل ہے، کیونکہ اگر وہ قابل تقسیم ہے تو پھر تین حال سے خالی نہیں، یا تو جہت واحدہ میں قابل تقسیم ہوگا، یا دو جہتوں میں قابل تقسیم ہوگا، یا تین جہات میں قابل تقسیم ہوگا۔ اگر پہلی صورت ہو یعنی جہت واحدہ میں قابل تقسیم ہو تو وہ خط جوہری ہوگا، اور اگر جہتین میں قابل تقسیم ہو تو وہ سطح جوہری ہوگا، اور اگر تینوں جہات میں قابل تقسیم ہو تو وہ ہوگا۔ اگر وہ جہت واحدہ میں قابل تقسیم ہو تو وہ خط جوہری ہوگا، جہتین میں قابل تقسیم ہو تو وہ سطح جوہری ہوگا، اور تین جہات میں قابل تقسیم ہو تو وہ جسم ہوگا۔ یہ جو خط جوہری ہے اور سطح جوہری، اس کے تو فلاسفہ قائل ہی نہیں ہیں، اور یہ خط جوہری اور سطح جوہری کو اسی دلیل سے باطل کرتے ہیں جس دلیل سے وہ جزء لا یتجزا کو باطل کرتے ہیں۔ اور حیولہ جسم بھی نہیں ہو سکتا، تو خط جوہری اور سطح جوہری ہونا تو باطل ہو گیا، اور اسی دلیل سے باطل ہو گیا جس دلیل سے وہ جزء لا یتجزا کو باطل کرتے ہیں۔ اور تیسری جو صورت تھی کہ وہ تین جہات میں قابل تقسیم ہو، تو اس کا مطلب ہے حیولہ جسم ہوگا۔ حیولہ جسم بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر حیولہ جسم ہو تو وہ حیولہ اور صورت جسمیہ سے مرکب ہوگا، حالانکہ ہم نے فرض یہ کیا تھا کہ حیولہ صورت سے خالی ہے۔ تو اشارہ حسیہ کے قابل ہونا تو اس تفصیل سے باطل ہو گیا، اور اشارہ حسیہ کے قابل اگر حیولہ نہ ہو تو وہ بھی باطل ہے، کیونکہ اگر وہ اشارہ حسیہ کے قابل نہیں ہوگا تو جب اس کے ساتھ صورت جسمیہ ملے گی تو پھر حیولہ تین حال سے خالی نہیں، تمام مکانوں میں ہوگا یا بعض مکانوں میں ہوگا یا کسی میں بھی نہیں ہوگا۔ اگر تمام مکانوں میں ہو یا کسی بھی مکان میں نہ ہو تو یہ تو باطل ہے، اور اگر بعض مکانوں میں ہو اور بعض میں نہ ہو تو یہ ترجیح بلا مرجح ہے، کیونکہ اس حیولہ کی جو نسبت ہے تمام مکانوں کی طرف برابر ہے، تو کسی ایک جگہ میں پایا جائے اور دوسری جگہ میں نہ پایا جائے تو یہ ترجیح بلا مرجح ہے۔ حیولہ اشارہ حسیہ کے قابل نہ ہو یہ اس لیے باطل ہے کہ جب اس کے ساتھ صورت ملے گی تو پھر حیولہ تین حال سے خالی نہیں، یا تو تمام مکانوں میں ہوگا یا بعض میں ہوگا یا کسی میں بھی نہیں ہوگا۔ اگر تمام مکانوں میں ہو یا کسی میں بھی نہ ہو تو یہ تو باطل ہے، اور واضح بات ہے کہ یہ باطل ہے، اور اگر بعض مکانوں میں ہو اور بعض میں نہ ہو تو یہ اس لیے باطل ہے کہ اس صورت میں ترجیح بلا مرجح لازم آئے گا، کیونکہ حیولہ کی نسبت تمام مکانوں کی طرف، تمام احیاز کی طرف یکساں ہیں، تو بعض جگہوں میں پایا جائے اور بعض جگہوں میں نہ پایا جائے یہ سب باطل ہے۔ تو جب دونوں صورتیں باطل ہو گئیں کہ حیولہ اشارہ حسیہ کے قابل ہو یہ بھی باطل ہے، حیولہ اشارہ حسیہ کے قابل نہ ہو یہ بھی باطل ہے، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حیولہ جو ہے وہ صورت جسمیہ کے بغیر نہیں پایا جاتا۔ اوپر یہ گزرا کہ خط جوہری اور سطح جوہری اس دلیل کی وجہ سے باطل ہیں جو دلیل جزء لا یتجزا والی دلیل ہے، اس کے بطلان کی دلیل ہے۔ تو خط جوہری جو ہے وہ اس لیے باطل ہے کہ خط جوہری اگر بالاستقلال موجود ہو تو ہم اس کو دو سطحوں کے درمیان رکھ کر آپ سے پوچھتے ہیں وہ دونوں سطحوں کی ملاقات سے مانع ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ مانع نہیں ہے تو باطل ہے، کیونکہ مانع نہ ہو تو پھر اس صورت میں خطوط میں تداخل لازم آئے گا۔ خطوط میں تداخل یعنی یہ ماننا پڑے گا کہ دو خطوں کا مجموعہ ایک خط سے بڑا نہیں ہے، حالانکہ مجموعہ تو بڑا ہوتا ہے، اور دو سطحوں کے درمیان ملاقات سے اگر مانع ہو تو یہ بھی باطل ہے، کیونکہ اس صورت میں جو بیچ والا خط ہے اس کے دو کنارے نکلیں گے،
تو خط چوڑائی میں تقسیم ہو جائے گا، حالانکہ خط صرف لمبائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ خط جوہری اس لیے باطل ہے کہ اگر خط جوہری موجود ہو تو ہم اس کو دو سطحوں کے درمیان رکھ کر آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ دونوں سطحوں کی ملاقات سے مانع ہے یا نہیں ہے۔ اگر مانع نہیں ہے تو یہ باطل ہے، کیونکہ اگر مانع نہ ہو تو خطوط میں تداخل لازم آئے گا، یعنی یہ ماننا پڑے گا کہ دو خطوں کا مجموعہ جو ہے وہ ایک خط سے بڑا نہیں ہے، حالانکہ مجموعہ جو ہے وہ تو بڑا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ خط جوہری معنی بنتا ہے تو یہ بھی باطل ہے، کیونکہ اگر وہ معنی بنتا ہے تو اس صورت میں خط جوہری ہے اس کے دو کنارے نکلیں گے تو وہ خط چوڑائی میں تقسیم ہو جائے گا، حالانکہ خط چوڑائی میں تقسیم نہیں ہوتا، خط صرف لمبائی میں تقسیم ہوتا ہے۔ جب دونوں صورتیں باطل ہیں، معنی ہونا بھی باطل اور معنی نہ ہونا بھی باطل، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ خط جوہری باطل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہیولہ ہے، جس طرح وہ خط جوہری نہیں ہو سکتا تو سطح جوہری بھی نہیں ہو سکتا، اور سطح جوہری کا باطل ہونا بھی اسی دلیل سے ہے جس دلیل سے خط جوہری باطل ہوا ہے۔ ایک سوال ہے اور پھر اس کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہیولہ اور صورت جس میں ایک دوسرے کے بغیر نہیں پائے جاتے تو اس کا مطلب ہے ایک دوسرے پر موقوف ہیں۔ ہیولہ صورت پر موقوف ہے، صورہ ہیولہ پر موقوف ہے، تو یہ تو دور ہے اور دور باطل ہے۔ سوال ہوتا ہے اگر ہیولہ اور صورت ایک دوسرے کے بغیر نہیں پائے جاتے تو اس کا مطلب ہوا ایک دوسرے پر موقوف ہیں، اور ایک دو چیزوں میں سے ہر ایک کا دوسرے پر موقوف ہونا تو دور ہوتا ہے اور دور باطل ہے۔ جواب یہ ہے کہ دور تب لازم آ رہا ہو جب کہ توقف ایک جہت سے ہو، حالانکہ توقف یہاں پر دو جہتوں سے ہے۔ ہیولہ کا صورت کا محتاج ہونا اپنے وجود کے لحاظ سے ہے، ہیولہ کا صورت پر موقوف ہونا اپنے وجود کے لحاظ سے ہے، اور صورت کا ہیولہ پر موقوف ہونا اپنے تشخص کے لحاظ سے ہے، یعنی تشخص میں صورت ہیولہ کی محتاج ہے اور متناہی ہونے میں ہیولہ کی محتاج ہے۔ جب جہتین مختلف ہیں، دو جہتیں مختلف ہیں توقف کے لحاظ سے، تو اب کوئی دور لازم نہیں آ رہا۔ باقی رہی یہ بات کہ صورت اپنے تشخص میں ہیولہ کی محتاج کیوں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صورت تو تمام اجسام کی ایک ہے، خواہ وہ فلکی اجسام ہوں یا عناصر والے اجسام ہوں، البتہ ہیولہ ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ تو صورت کو جو تشخص حاصل ہوتا ہے وہ ہیولہ کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ معلوم ہوا صورت اپنے تشخص میں ہیولہ کی محتاج ہے۔ اب یہاں سوال ہے کہ کیا وجہ ابطال جزء لا یتجزا کا ابطال تو بتا دیا، لیکن اس بات ہیولہ کو باطل نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا وجہ جزء لا یتجزا کے ابطال کو باطل کر دیا کہ اس کا ابطال باطل ہے، جزء لا یتجزا ثابت ہے، تو پھر کیا وجہ کہ اس بات ہیولہ کے بطلان کو ذکر نہیں کیا؟ تو جواب دیا کہ اس بات ہیولہ کا مدار ابطال جز پر ہے، اور ابطال جز کو جب باطل کر دیا گیا تو ہیولہ خود بخود باطل ہو گیا۔ اس بات ہیولہ کا مدار ابطال جز پر ہے، اور جز کے ابطال کو جب باطل کر دیا گیا تو ہیولہ خود بخود باطل ہو گیا۔